موضوع الدرس في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالكوثر، سورة الكوثر، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: فصل لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة، ونهرك فاعبده وحده لا شريك له، وانهر على اسمه لا شريك له، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اب مفسر رحمت اللہ علیہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ہم نے آپ کو اتنی خیر کثیر عطا فرمائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو لازمی بات یہ ہے کہ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب نعمت ملے تو اس کے بدلے میں آدمی شکر کرے. اور پھر اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اللہ اور نعمتیں دیں گے. ولئن کفرتم، اگر تم اعراض کرو گے، انکار کرو گے، ناشکری کرو گے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جو انعامات ہوئے ہیں یعنی وہ کسی مخلوق میں سے کسی انسان پہ نہیں ہوئے. اس لیے یہ اجماع ہے اس بات پر کہ افضل الخلق جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ، یعنی ساری مخلوق میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو مخلوق ہوگی سب سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کسی بزرگ نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا ہے کہ بعد از خدا تو ایک قصہ ہے مختصر کہ اللہ کے بعد اگر مخلوق میں کسی کا درجہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہیں، لیکن مخلوق میں سب سے افضل اللہ نے آپ کو نبوت دی، اللہ نے آپ کو رسالت دی، اللہ نے آپ پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، اللہ نے آپ کو معجزات عظیمہ عطا فرمائے، اللہ نے آپ کو قرآن پاک جیسی کتاب دی، اللہ نے آپ کو دین اسلام جیسا دین دیا. یعنی کوئی کسی موضوع میں بھی دیکھیں کہ اللہ نے کیسی حضور کو برکتیں عطا فرمائی تھی. یعنی صحیح روایات میں واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کفار مکہ جو تھے وہ کٹھے ہو کے قبیلہ بنو ازد میں ایک آدمی تھا جس کا نام زماد تھا.
وہ جادو وغیرہ کا اور جنات کا علاج کرتا تھا، کیونکہ ہر دور میں جادو بھی رہا ہے اور جن بھی ہیں، اور ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں، جن بھی انسانوں پہ مسلط ہوتے ہیں اور جادو بھی اثر کرتا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جادو چونکہ کالا علم ہے نا، شیطانی علم ہے، اثر بھی جلدی کرتا ہے۔ نورانی علم جو ہے، رحمانی علم جو ہے، ان میں تو دیر لگتی ہے، لیکن یہ بدبخت جادو ایسی بلا ہوتی ہے کہ فوراً تو وہ بھی علاج کیا کرتا تھا۔ تو اس کو جا کے لے آئے کہ بھئی ہمارے خاندان میں، بنو عبد المطلب کے خاندان میں اللہ نے ایک انسان پیدا کیا ہے، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ پر اللہ عالم جن کا اثر ہے یا جادو کا اثر، کہ وہ عجیب باتیں کرتا ہے، کبھی تو ایسی باتیں کرتا ہے جو سمجھ سے بھی بالا تر ہیں، کہ اتنی بڑی جنت ہوگی کہ 7 آسمانوں سے بھی بڑی۔ بھئی 7 آسمانوں سے بڑی ہے جنت، تو ہے کہاں؟ آسمانوں سے تو بڑی ہے وہ۔ اور وہ کہتا ہے کہ بھی جہنم جو ہے وہ ایسی بلا ہوگی کہ اگر اس کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ پتھر پھینکیں تو 70 سال میں جا کے نیچے پہنچے گا، تو کتنی گہری ہوگی؟ تو یہ گہرائی کہاں ہو سکتی ہے؟ اور کبھی وہ ہمیں ایسی باتیں کہتا ہے کہ ہمارے آلہہ جو ہیں، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، حبل ہے، وہ ان سب کی تکفیر اور تکذیب فرماتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، باطل۔ ان کے یہ تو بالکل لا یسمع ولا یبصر، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، یہ بے جان مجسمے ہیں، پتھر کے تم نے خود بنا کے رکھ لیے ہیں تو یہ خدا ہو گئے۔ لیکن جاہلوں کا عقیدہ جب ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح بی بی زنیرہ جو ہے نا اسلام میں حضرت عمر کی باندھی تھی۔ حضرت عمر جب کافر تھے، مسلمان ہو گئی، تو حضرت عمر نے اس پہ جتنا ظلم کیا نا جی، جتنا تشدد کیا اور جتنا اس کو مارا کہ وہ بیچاری مار کھاتے کھاتے اندھی ہو گئی، دونوں آنکھیں ختم۔ اور جب کفار مکہ اس کے قریب سے گزرتے تو کہتے ہاں ان اللات والعزی الذی اذهب بصرک، ہمارے خداؤں نے دیکھا تمہیں اندھا کر دیا ہے، پھر بھی تم ہمارے خداؤں کو نہیں مانتی ہو۔ تو بی بی زنیرہ اس وقت بھی کہتی کہ ان اللات والعزی لا یعلمان من یعبدہما ومن لا یعبدہما، کہتی وہ لات عزی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون میرے ماننے والا ہے اور کون میرے ماننے والا نہیں ہے، تو وہ میری آنکھیں کیسے لے گئے؟ ان کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے نا کہ کون ہمیں مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ تو بہرحال ایسے حالات میں، ظلم و تشدد کی اس حالت میں، ایک دن بی بی زنیرہ رات کو رو رہی ہے اور کہتی ہے کہ یا اللہ فردت علی بصری، میری نور، میری آنکھیں مجھ پہ واپس کر دیں، کافروں کو بڑا موقع مل رہا ہے اپنے خداؤں کے اظہار کے لیے۔ فرد اللہ بصرہا، اللہ نے آپ کی آنکھیں روشن کر دی، فوراً ٹھیک ہو گئی۔ بی بی فرماتی ہے میں پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی۔ اور حضرت ابو بکر نے آ کے حضرت عمر سے بی بی زنیرہ کو خرید لیا، خرید کر کے آزاد کر دیا اور اسلام میں۔ تو یہ عقیدے ہیں نا جی، اب ان کا عقیدہ ہے لات عزا کا، وہ نہیں نکل رہا جی، اس نے تمہاری آنکھیں خراب کی ہیں۔ آج بھی جاہل یہی کہتے ہیں، فلاں نے ہمارے مرشد کے بارے میں بات کی، بس مرشد کی بد دعا لگ گئی، اور اگر مرشد مر گیا ہے تو کہتے ہیں جو اس کی توہین کی اور اس کی وجہ سے اس پر یہ تکلیف آئی۔ آج بھی یہی عقیدہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا یا ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کے یہ عقیدے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ نافع اور ضار جو ہیں یہ بزرگ ہیں،
وہ کہتے ہیں تمام کائنات کے اندر جو تصرف ہے وہ ان بزرگوں کے ہاتھ میں، فرق اتنا ہے کہ اللہ کا ذاتی ہے لیکن ان کو اللہ نے دے دیا، ان کا عطائی ہے، اتنا فرق ہے، لیکن اب سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ابھی دیکھیں جو اللہ کا نبی ہے، امام الانبیاء، اس کو کہتے ہیں مجنون ہے۔ نہ ایمان سے کہیں کوئی ایسی بات ہے بلا؟ اچھا کہاں مجنون اور کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ زماد کو لے کر آئے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ پر واقعی جنات کا اثر ہے یا سحر کا اثر ہے تو وہ تو میں فوراً اتار دوں گا، اور اگر کوئی اور چیز ہے تو پھر اللہ جانے۔ زماد کو لے کے آئے حضور کی خدمت میں۔ زماد کہتا ہے کہ جب میں آیا تو حضور منبر پہ کھڑے تھے اور خطبہ پڑھ رہے تھے کہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر به ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ سارا خطبہ پڑھا، کہتے ہیں میں سن رہا ہوں۔ جب خطبہ ختم ہو گیا، نماز فارغ ہو گئے، تو حضور میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ اقرا علیہ، وہ جو آپ خطبہ پڑھ رہے تھے ایک دفعہ پھر مجھے سنا دیں۔ حضور پاک نے پھر پڑھا تو زماد نے عرض کیا اعدہ علیہ یا رسول اللہ، ایک دفعہ پھر پڑھ لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ پڑھا، اس نے کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ دراز کرو، لکھا ابایعک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا مکے والوں ظالم ہو، اس کو کہتے ہو کہ جادو ہے؟ تمہاری عقلوں پہ جادو ہے، تمہاری عقلوں پہ جنات ہیں، تمہاری عقلوں پہ شیاطین ہیں، یہ تو اللہ کا نبی ہے۔ اور وہ ایسی کلام فرما رہے ہیں، ایسے جملے ان کے منہ مبارک سے نکل رہے ہیں جن میں سارے عالم کی ہدایت ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج مولویوں کے بیٹے، پیروں کے بیٹے، بزرگوں کے بیٹے آوارہ ہو گئے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دین ہے، نہ شکل دینی ہے، نہ اسلامی ہے، اور کتنے جاہل لوگ ہیں جن کے ماں باپ جاہل تھے، ان کے بیٹے اولیاء بنے، ان کے بیٹے علماء بنے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم ہوں تو میرا بیٹا بھی عالم ہوگا۔ اگر کوئی آدمی زاہد ہے، عابد ہے، اس کا بیٹا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو ہدایت دے دیں، اور اللہ کبھی کبھی دکھلاتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، میری تقریر میں کچھ اثر ہے، ہوتا تم اپنی اولاد کو نہ ٹھیک کر لیتے، تم اپنے رشتہ داروں کو نہ ٹھیک کر لیتے، تم اپنے اقارب کو نہ ٹھیک ہے۔ میری مرضی ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ وہ ہدایت دینے پہ آتے ہیں تو بلال حبش سے آ جاتا ہے، صہیب روم سے آ جاتا ہے، سلمان فارس سے آ جاتا ہے، اور مکی کا پیدائشی ابھی جہل جو ہے، ابھی لہب جو ہے، عتبہ عتیبہ جو ہے، وہ کفر کے ستون بن کے ہمیشہ کے لیے جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ باپ ابھی جہل ہے، اس کے گھر میں اللہ نے جو بیٹا پیدا کیا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، وہ بدل من ابطال الاسلام، جب اسلام لایا نا تو حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے کفر کے زمانے میں جتنا مال، جتنی طاقت، جتنی عزت اسلام کے خلاف خرچ کی ہے، اس سے اب میں 10 گنا اسلام کے لیے خرچ کروں۔ ففرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ۔ اب دیکھیں ابھی جہل یعنی لعنہ اللہ، لیکن ان کے بھائی جو تھے وہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ یعنی یہ اتنا بڑا دشمن ہے بھائی مسلمان ہے۔
بندہ سوچ سکتا ہے؟ ولید ابن المغیرہ جیسا دشمن بیٹا خالد ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی، جب میں نے آپ پر اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اتنا تیرا ذکر کو میں نے اونچا کر دیا، تیرا نام میں نے اونچا کر دیا ہے، اور قیامت میں بھی تمہیں میری طرف سے جو نعمتیں ملیں گی، شفاعت کی نعمت تمہارے پاس ہوگی، لواء الحمد تمہارے پاس ہوگا. سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ کھلوائیں گے، اور ساری مخلوق کی شفاعت کرنے والے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ ہوں گے. اور اللہ نے آپ کو نہر کوثر بھی دی ہے اور حوض کوثر بھی عطا فرمایا ہے. اور قیامت میں سب سے زیادہ اور بڑی امت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور یہ بھی شرف میرے نبی کی امت کو ملا ہے کہ جن میں 70,000 ایسے بندے ہوں گے کہ جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں گے. تو یہ شرف دیا ہے. تو اب آپ پر لازم ہے کہ وَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، لِرَبِّكَ خاص اپنے رب کے لیے، لام تخصیص کے لیے ہے، یاد رکھو. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اور پھر کتنا پیارا خطاب ہے، تیرے رب، تیرا رب، اپنے رب کے لیے. حالانکہ اللہ تو سب کے رب ہیں، رب العالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری مخلوق کے رب ہیں. لیکن فرمایا میرا مدنی فصل لربک، خالص اپنے رب کی نماز ادا کریں. اور اس کے بعد نماز، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے صلاۃ مکتوبہ ہے کہ 5 نمازیں جو اللہ نے فرض فرمائی ہیں وہ ادا کریں. اور بعض نے فرمایا لفظ عام ہے، فصل لربک، اپنے رب کی نماز ادا کریں. اس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے. ہر نماز جو ہے اسی ایک لفظ کے اندر آ گئی. اور وہ نماز بھی خالص تیرے رب کے لیے ہو، ریا بھی نہ ہو، دکھلاوا بھی نہ ہو، شہرت بھی نہ ہو. کیوں؟ یہ تو منافقوں کا کام ہے کہ انہم یراؤون ویمنعون الماعون. وہ نمازیں پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے، آپ نماز پڑھیں اللہ کے لیے. وہ نمازیں پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، آپ عبادت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اعلان فرما دو، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آپ اعلان کر دیں کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری سب اللہ کے لیے ہے. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا فصل لربک وانحر. اور یاد رکھو وانحر سے مراد قربانی ہے، اور خاص طور پہ بڑے جانور کی قربانی. چونکہ نہر جو ہے نا ہمیشہ وہ بدن میں ہوتا ہے، اونٹوں میں ہوتا ہے. باقی جانور تو گرا کے ذبح کیے جاتے ہیں. ایک اونٹ ایسا جانور ہے جس کا ایک گھٹنا باندھ دیتے ہیں، کھڑا کر کے نیچے سے اس کی تلوار چلا دیتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں. اس میں اشارہ کیا کہ کافر نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز پڑھیں. اور وہ تو معمولی سی چیزیں بھی کسی ہمسائے کو نہیں دیتے، لیکن آپ اللہ کے راستے میں قربانی کریں. اور اس سے یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ میرا مدنی آپ فکر نہ کریں کہ ابھی تو آپ غریب ہیں، فقیر ہیں، کمزور ہیں. وہ وقت آنے والا ہے، اسی مکے میں، اسی مینا میں آپ آ کے 100 اونٹ ذبح کریں گے، اور 100 اونٹ جو ہے وہ مکے والوں کو دیں گے بطور مال غنیمت. اس لیے صلی لربک وانحر، اس کا راجح معنی یہی ہے. بعض علماء نے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ یہاں پر ہاتھ باندھو، لیکن یہ قول ضعیف ہے. اس پر تمام ائمہ کرام نے اس کے حق میں تائید نہیں فرمائی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کا تعلق نماز سے ہوتا تو صلی میں ہو گیا، پھر وانحر میں دوبارہ نماز کے بارے میں کہنے کا کیا مقصد تھا؟ تو معنی یہ ہے کہ وہ نماز ہے، یہ قربانی ہے. یہ نہیں کہ وہ نماز ہے اور یہاں صرف ہاتھ باندھنے کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے اور باقی نہ رکوع ہے نہ سجود ہے اور کوئی چیز نہیں بتائی جا رہی.
نے کہا وہ تو لفظ صلی میں آ گیا، اقیم الصلاۃ، بس اسی میں آ گیا، اب نماز کے سارے ارکان اسی میں آ گئے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اور کسی مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا وارکعوا مع الراکعین، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قم من الساجدین۔ تو کسی آیت میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہاتھ کہاں باندھو، تو اس لیے وہ ایک قول تو ہے، بعض بزرگوں نے نقل فرمایا ہے، لیکن وہ قول راجح نہیں ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عطا، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت حسن فرماتے ہیں بذالک نہر البدن ونحوہا، ونہر سے مراد قربانی ہے، بڑے جانور کا ذبح کرنا اللہ کے راستے میں۔ وقضا قال قتادہ محمد بن کعب القرظی والضحاک والربیع وعطاء الخراسانی والحکم وسعید بن ابی خالد وغیر واحد من السلف، ان سب نے یہی کہا ہے کہ نماز سے مراد نماز ہے، اور ونحر سے مراد جو ہے قربانی کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنَ السُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالذِّبْحِ عَلَى غَيْرِ اسْمِهِ، اور اس میں مشرکوں کی تردید ہے، ان کا رد ہے، کیونکہ مشرک جو سجدہ کرتے تھے تو اللہ کے سوا بتوں کو بھی سجدہ کرتے تھے، اور مشرک جو ہے وہ اللہ کے بجائے بتوں کے نام پر بھی چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور ذبح کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، جانور چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو کبھی نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبح کرنے کے وقت میں۔ وقیل المراد بقوله وانحر وضع الید الیمنی علی الید الیسری تحت النہر، اب فرماتے ہیں کہ کہا گیا، یعنی قیلا قول مرجوح ہے کہ ونہر کا معنی یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھو اور گردن کے نیچے رکھو۔ یہ کہتے ہیں کہ یروا ھذا عن علی، یہ روایت حضرت علی کی طرف سے کی گئی ہے، لیکن ولا یصح، صحیح نہیں ہے، حضرت علی نے بھی کبھی وہاں ہاتھ نہیں باندھے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے لیے یاد رکھیں جو صحیح روایات مبارکہ ہیں وہ یہ ہے کہ فوق السرۃ، ناف کے اوپر ہاتھ باندھے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اور بعض روایات میں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے، ان کے علاوہ اور کوئی روایت مبارک نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ان کی تو روایت میں یہ لفظ ہے وَمِنَ السُنَّةِ، کہ سنت ہی یہ ہے کہ وضع الید الیمنی علی الیسری تحت السرۃ، کہ دایاں ہاتھ اوپر ہو اور بایاں نیچے ہو اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ انہوں نے فرمایا یہ سنت ہے۔ اس لیے میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا تھا نا، ایک ہوتا ہے کہ حدیث مبارک ہے لیکن سنت نہیں ہے، بات سمجھے، حدیث میں تو ہے، ہمارا ایمان ہے، تو اس سے زیادہ جواز ثابت ہوتا ہے، وہ سنت نہیں ہوتی۔ یعنی جیسے حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، جائز ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جس پہ ہمیشہ کا معمول ہو۔ ہمیشہ کا معمول یہ ہے کہ حضور ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب فرماتے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کندھے پہ اٹھا کے بھی نماز پڑھی، تو یہ ایک فعل جواز تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہمیشہ جس پہ عمل کیا جائے، اس لیے حضرت علی تو فرماتے میرے سنت یہ ہے، اور باقاعدہ علماء محدثین نے باب باندھے ہیں۔ وعن الشعبی مثلہ وعن ابی جعفر الباقر ونہر رفع الیدین عند افتتاح الصلاۃ، اور امام باقری یہ فرماتے ہیں کہ منہر کا معنی یہ ہے کہ جب نماز شروع کرتے ہو نا تکبیر تحریمہ، تو اس وقت ہاتھ اٹھاؤ، اس کے بعد نہیں، صرف تکبیر تحریمہ میں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے میں تو کسی کا خلاف ہی نہیں ہے نا، اختلاف ہی نہیں ہے، اور وہ تو سب کے نزدیک ضروری ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس میں اختلاف ہے، بعض ائمہ قائل ہیں اور بعض ائمہ اس کے قائل نہیں ہیں۔
وقیل ونہر ای استقبل بنہرک القبلۃ، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ ونہر کا معنی یہ ہے کہ اپنا سینہ جو ہے کعبے کی طرف کر لو، لیکن یہ سارے قول جو ہے نا آپ خود پڑھ رہے ہیں نا، یہ محدثین کا یاد رکھو طریقہ ہوتا ہے کہ قیلا، کہ یہ قول مرجوع ہوتا ہے جو قیلا سے نقل کیا جائے، معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بات راجح نہیں ہے لیکن ہے ایک قول آیا ہے تو محدثین مفسرین اس کو نقل کر دیتے ہیں، لیکن وہ قول راجح نہیں ہوتا، قیلا کہا گیا، کس نے کہا ہے بھائی، اس کا تو نام ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی طرح محدثین کرام کی یہ عادت مبارک ہوتی ہے کہ مثلا یہ رفع یدین ہے، اب آپ ترمذی دیکھیں، نسائی دیکھیں اور سنن دیکھیں، ان سب نے ماشاءاللہ رفع یدین کی حدیثیں بھی نقل کی، باب باندھا، اور اس کے بعد عدم رفع یدین کی حدیثیں بھی لکھی۔ تو پہلے لکھی رفع یدین والی، بعد میں لکھی عدم رفع یدین والی، تو دلیل ہے کہ وہ پہلا عمل ختم ہو چکا ہے۔ آپ پورے سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں مجھے دکھا دیں کہ رفع یدین نہ کرنے کی حدیث محدثین نے پہلے لکھی اور کرنے کی بعد میں لکھی، کسی بھی حدیث میں۔ سنن ہے، سنن نسائی ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، طبرانی ہے، بیہقی ہے، یعنی کسی بھی کتاب میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ کرنے والی جو ہے وہ بعد میں ہو اور نہ کرنے والا باپ پہلے ہو۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور سب کو حدیث قرآن سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے نا آپ نے پڑھ لیا یا اردو ترجمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد جو ہے بس وہ میں نے جی حدیث پڑھی ہے۔ بھائی اللہ کے بندے اگر لفظ کانا آ جائے تو آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کانا تامہ ہے یا کانا ناقصہ ہے، تو پھر آپ کیسے فیصلہ کریں؟ اسی لیے پہلے جو تھے نا علماء کہتے تھے کہ بھئی یہ علوم حاصل کرو پھر حدیث پڑھنی شروع کرو، تاکہ پہلے تمہیں پتہ تو لگے نا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب حرف تو آ جاتا ہے نا جی، اچھا کبھی حرف آ جاتا ہے مثلا من کا، لیکن مراد وہاں فی ہوتی ہے، اور کبھی فی ہوتا ہے مراد من ہوتی ہے، کبھی فی ہوتا ہے مراد علا ہوتا ہے۔ قل سیروا فی الارض، میرا محبوب آپ ان کو کہہ دیں کہ زمین میں چلیں، زمین پھاڑ کے چلیں گے آپ، من ہے علی الارض، زمین پہ چلو پھرو دیکھو کیا حال گزرا ہے پہلی قوموں کا، تو فی بمانے علا ہے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں تمہیں کھجوروں کے جھنڈ کے اندر پھانسی دوں۔ اندر کیسے پھانسی دے گا؟ مگر کھجوروں کے ساتھ لٹکا دے گا، تو علی جذوع النخل، فی بمانے علی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ مسائل جو ہے نا جی بے حد آدمی کو سمجھنے چاہیے۔ اچھا پھر ایک مزاج بن جاتا ہے کہ بھئی جتنی نماز فجر کی اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے بالکل حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے، آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، لیکن جو روشنی میں پڑھنے والی حدیثیں وہ پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ کے بندے پھر صرف ایک طرف تو وہاں وہ یہ حدیث بھی تو ہے نا کہ اسفروا بالفجر، روشنی میں نماز پڑھو فجر، فإنها اعظم للأجر، وہ ثواب میں زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ ظہر میں اول وقت میں پڑھتے ہیں آمنا وصدقنا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تاخیر کا بھی تو حکم ہے نا کہ ابردوا بالظہر، ظہر ٹھنڈا کر کے پڑھو، فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، لیکن اس حدیث کو نہ پڑھیں گے نہ عمل کریں گے۔ تو ہر آدمی نے وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، جو اس کا مزاج ہے اور جو کچھ اس کو کہا گیا وہ حدیثیں تو اکٹھی کر لے گا، لیکن جو اس کے خلاف ہوں گی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگائے گا، اس کو کبھی پڑھے گا بھی نہیں۔ اچھا کچھ نہ کر سکے تو کہہ دے گا کہ ضعیف ہے۔ اللہ کے بندے وہ تو سیاہ کی حدیث ہے، وہ تو مسلم و بخاری کی حدیث ہے، ضعیف کہاں سے ہو گئی؟ لیکن نہیں۔ تو اس لیے بہرحال اللہ پاک ہمیں
قرآن ہو یا حدیث مبارک ہو، صحیح پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور آسان حل یہ ہے، آج آپ نے تو کوئی 14 علوم اب نہیں پڑھنے ہیں نا، آسان حل یہ ہے کہ کسی عالم کے پاس جا کے پڑھا کرو، کسی عالم کے درس میں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھا کرو، کسی بزرگ سے جا کے کہ جی مجھے 2 آیتیں روز ترجمہ پڑھا دیں، 4 آیتیں پڑھا دیں، اور آخری پارہ جو ہے نا، اگر یہ کسی شیخ سے، کسی استاد سے، کسی عالم سے محنت سے پڑھ لو نا، تو خدا کی قدرت ہے سارا قرآن آسان ہو جاتا ہے، چونکہ آخری پارے میں سب سے مشکل الفاظ ہیں، سارے الفاظ مبارک جو ہیں وہاں جمع ہیں، تو جب آدمی کو مشکل لفظ آ جائے گا تو آسان تو خود بخود آ جائیں گے نا۔ تو اس لیے اب ضروری یہ ہوتا، حدیث پڑھنی ہے کسی عالم کے پاس جاؤ، فقہ پڑھنی ہے کسی فقیہ کے پاس جاؤ، اور جس مسلک کی فقہ پڑھنی اسی عالم کے پاس جاؤ۔ اب ایک آدمی شافعی فقہ کا عالم ہے، وہ فقہ حنفی تو نہیں جانتا ہوگا تو، لیکن اس کی اصل نہیں جانے گا، اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مفتہ بہا قول کون سا ہے، وہ قول تو نقل کر دے گا لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ قول شاذ ہے، یہ قول مردود ہے یا مفتہ بہا ہے۔ تو بہرحال لیکن کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھے، اناد نہ رکھے، تعصب نہ رکھے، یہ سمجھے کہ سب حق پر ہیں، یہ سارے راستے ہیں، جیسے حرم کے دیکھیں نا مثلا سینکڑوں دروازے ہیں، یہ راستے ہیں جس سے ہم سب کعبے میں آ رہے ہیں، تو اگر آپ اس دروازے سے آ گئے یا اس دروازے سے آ گئے، مقصد تو کعبے میں آنا ہے نا۔ تو ان ائمہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ راستے ہیں، اور یہ یوں سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک جی ٹی روڈ ہوتی ہے جس کو ایکسپریس وے کہتے ہیں، وہ تو قرآن و حدیث ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جو ہمیں دیہاتوں سے، علاقوں سے لے کے اسی جی ٹی روڈ پہ چڑھا دیتے ہیں، ہمیں اصل راستے پہ لے آتے ہیں کہ جی اب تم یہاں آ گئے، اب چلو ماشاءاللہ۔ لیکن اگر ہمیں وہ راستہ ہی نہ ملے بستی سے تو جی ٹی روڈ پہ کیسے پہنچیں گے؟ راستہ ہی کوئی نہ ملے تو پھر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، دھکے کھاتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، علماء نے فرمایا ہے کہ بھئی حضور پہ قرآن اترا، حضور نے پڑھایا، صحابہ نے سمجھا، پھر صحابہ سے تابعین نے لیا، اور اسی طرح حدیث مبارک ہے۔ حدیث تو حضور کے زمانے میں تھی لیکن بخاری مسلم کتاب تو نہیں تھی نا، حدیث تو تھی۔ اسی طرح قرآن تو ہے نا جی، لیکن تفسیر ابن کثیر تو نہیں تھی، تفسیر ابن جریر تو نہیں تھی، تفسیر قرطبی تو نہیں تھی۔ آج کوئی کہے جی یہ کہاں سے نکلا ہے؟ بھائی تفسیر تو ہے نا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اکرمہ نے کیا کہا، حضرت ابن عباس نے کیا کہا، حضرت مجاہد نے کیا کہا، حضرت سعید بن جبیر نے کیا کہا، حضرت ضحاک نے کیا کہا، تو بات تو انہی کی وہ کر رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں ابن جریر نے بھی یہ تینوں قول لکھے ہیں کہ ایک قول سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اپنا سینہ کعبے کی طرف پھیرنا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ گردن پہ دونوں ہاتھ جو ہے دائیں کو بائیں پہ رکھ کے گردن کے نیچے رکھنا نماز کی حالت میں۔ ان نے بھی یہ تینوں قول جو ہیں نقل کیے ہیں۔ وقد روى ابن ابي حاتم ها هنا حديثا منكرا جدا فقال حدثنا ابراهيم القاضي سنة 55 و200 حدثنا اسرائيل بن حاتم المروزي، کہتے ابن ابی حاتم نے ایک حدیث نقل کی ہے لیکن وہ حدیث بالکل یعنی شدید انکار ہے اس میں۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذه النهيلة التي أمرني بها ربي فقال ليست بنهيلة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع وإن لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة۔ اب فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ جب یہ سورت اتری انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر، تو حضور نے فرمایا جبریل یہ ونحر جو ہے یہ نہیرے کا جو حکم ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے کہ ونحر، تو جبریل علیہ السلام نے کہا حضرت یہ نہیرا نہیں ہے، بلکہ حکم یہ دیا ہے کہ جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں تو تکبیر تحریمہ کے وقت بھی ہاتھ اٹھائیں، اور جب رکوع میں جائیں تو رفع یدین کریں، اور جب سر رکوع سے اٹھائیں تو رفع یدین کریں، اور جب سجدے میں جائیں تو رفع یدین کریں۔ فإنها صلاتنا، اور یہی نماز ہے اور یہی فرشتوں کی نماز ہے جو سات آسمانوں میں فرشتے اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةٌ وَزِينَةُ الصَّلَاةِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِندَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت یہ ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے۔ تو اب پہلی بات یہ ہے کہ محدث نے خود کہہ دیا کہ منکر جداً، اس حدیث میں منکر ہے، قابل اعتبار ہی نہیں، تو پھر اس سے کوئی دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی دلیل پکڑے تو پھر ما بین السجدتین، تو تم بھی رفع یدین نہیں کرتے ہو۔ جب سر اٹھا کے سجدے میں بیٹھتا ہے آدمی پھر سجدہ کرتا ہے تو وہاں تو تم بھی رفع یدین نہیں کرتے، حالانکہ وہ تو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ ختم ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ دیکھیں کہ یہ سات آسمانوں میں ملائکہ کی یہی نماز ہے، ملائکہ پر نماز فرض ہے نا، فرشتوں پر بھی نماز فرض ہے۔ فرشتے باقاعدہ وضو کرتے ہیں، غسل فرماتے ہیں، تو آدمی کو کچھ سمجھنا بھی تو چاہیے نا بھئی۔ فرشتے جو ہیں وہ تو مکلف ہی نہیں ہیں، مکلف ہی صرف انسان اور جن ہیں۔ فرشتے جو ہیں ان کا تو غذا جو ہے وہ تسبیح ہے، ویسے وہ طواف بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہوں، لیکن یہ کہنا کہ بھئی اسی طرح کی نماز کا ان کو حکم دیا گیا، یہ بات تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ۔ اچھا، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ روایت کی ہے ان نے حضرت علی سے، حضرت علی خود رفع یدین نہیں کرتے تھے، تو جو راوی حدیث اگر ہو اور وہ نہ کرے تو پھر اس حدیث کی بات کا کیا رہے گا؟ مانا ہے کہ وہ ختم منسوخ ہو گئی۔ اچھا، سب سے خدا کی قدرت ہے بہرحال جو کرتے ہیں ان پر کبھی اعتراض نہ کرو، نہ ان کو برا سمجھو، نہ ان کے بارے میں دل میں کوئی بغض رکھو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ خلفائے راشدین نہیں کرتے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، جس کی حدیث سب سے بڑی دلیل ہے، وہ خود نہیں کرتے۔ اس لیے بہرحال جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی بڑی قوی دلیل ہے اور ادلہ ہیں، دلائل ہیں، اور جو کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث مبارک ہے، آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا۔ لیکن یہ کہنا کہ جو نہیں کرتے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ تو 1400 سال میں کسی عالم نے ایسا فتویٰ جاری نہیں کیا ہے کہ جو نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعصب سے اور بغض سے نجات عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میرا بیٹا ہے، بیمار ہے، 11 سال کی عمر ہے، وہ بیچارہ نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اصل بات تو یہ ہے کہ ایک تو ہمارا ایمان ہے کہ بیماری بھی وہی دیتے ہیں اور شفا بھی وہی دیتے ہیں۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اور جہاں تک علاج ہے تو سب سے افضل علاج جو ہے وہ ماء زمزم، کہ آپ زمزم لے جائیں، زمزم پلائیں، اس کے سر پہ ڈالیں، اس کے بدن پہ ڈالیں۔ اور اسی طرح بعض علماء نے ایک عمل لکھا ہے
کہ جو بیماریاں جن کا کوئی علاج سمجھ ہی نہیں آتا، بعض بیماریاں ایسی ہیں نا علاج ہی نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بھی علاج ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو ان کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد، اذان کے بعد پہلے آپ 2 رکعت سنت پڑھیں گے نا، سنت اور فرض کے درمیان میں 41 دفعہ پڑھے ہیں سورۃ الفاتحہ، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ملائیں اور آمین بھی کہیں، 41 دفعہ اول آخر درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہو، یہ پڑھ کے اسی بندے کے لیے خاص طور پہ نام لے کے دعا کریں۔ تو علماء نے تجارب لکھے ہیں اپنے کہ اللہ کی رحمت سے 41 دن کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالی شفا کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اگر اس کے مقدر میں شفا ہے تو پھر شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور باقی تو دعا سے بڑا کوئی علاج نہیں، اور ماں باپ کی دعا سے بڑی تو کوئی دعا ہی نہیں ہوتی، چونکہ ان کے تو دل سے نکلے گی نا۔ کہتے جی کہ حضور کی امت تو بہت ہوگی، پھر صرف 70,000 جنت میں جائیں گے بلا حساب، تو اسی طرح اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ہوگا، پھر کتنی ہو جائے گی؟ اللہ کی مرضی ہے، وہ 2 کو بھیجیں، 70 کو بھیجیں، 70,000 کو بھیجیں، 70 لاکھ کو بھیجیں، یہ تو ہی نا کہ صرف وہ ایمان ہی ہے، ان پر حساب نہیں ہوگا، تو باقی جن پر حساب ان کو بھی تو معافی ملے گی نا۔ ایک آدمی ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے، وہ پیر صاحب ہے، وہ کہتا ہے میرے اندر جو ہیں داتا صاحب ہیں، اور میرے اندر جو ہے پتہ نہیں غوث پاک ہیں، کون ہے اللہ معاف فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ یہ ساری وبا جو ہے نا، بلا، یہ ساری شیعہ لائے ہیں، کیونکہ شیعہ جو ہے یہ لائے ہیں یہودی، ان کی بنیاد رکھی ہے عبداللہ ابن سبا نے جو یہودی تھا، اور حسن ابن صباح نے جو یہودی تھا۔ تو یہود جیسی مکار قوم نے یہ ایک مذہب ایجاد کر دیا، اور اس میں پھر ہر قسم کی لالچ دی۔ شیعہ بن جاؤ عشر نہیں دینا پڑے گا، شیعہ بن جاؤ زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، شیعہ بن جاؤ چوری ہو جائے تو کہتے نہیں ایک انگلی کاٹ لو، یہاں سے سارے ہاتھ کاٹنے کی کیا ضرورت ہے، اور زنا کا ارادہ ہو متا کر لو۔ ایک مولوی تھا، میں نام نہیں لیتا، اس کا مر گیا بدبخت، بہت بڑا عالم تھا، باوجود اس کے کہ وہ شیعہ تھا لیکن وہ عالم بہت بڑا تھا۔ اتفاقاً ایک دن ہم اکٹھے ہو گئے گاڑی میں، میں بھی مسافر تھا، وہ بھی مسافر تھا، مجھے کیا پتا کہ آگے وہ بیٹھا ہوا ہے، بہرحال پتا بھی ہوتا تب بھی کیا تھا، مسافر ہے گاڑی میں تو بیٹھنا ہے نا۔ بہرحال وہ مجھے بڑے اکرام سے اور بڑے احترام سے ملا اور کھڑا ہو گیا، اور اپنے شاگردوں سے کہا بھئی جگہ ہٹاؤ، حضرت کو بیٹھنے کی جگہ دو، یہ بڑی خوشامد کی اس نے۔ کہنے لگا میں آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں حاضر ہوا ہوں، تو مجھے آپ کا اس لیے احترام۔ نے کہا مہربانی آپ کی طرف۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا مولوی صاحب جہاں تک میں نے سنا ہے کہ تم تو پکے اہل سنت والجماعت تھے، اور اہل سنت والجماعت کے مدرسوں میں پڑھے ہو، دارالعلوم دیوبند کے تم فارغ ہو، میں نے جو سنا ہے کر کے بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ میں نے کہا تم شیعہ کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی تمہارا جو سنیوں کا مذہب ہے نا یہ بڑا سخت ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا جی داڑھی چھوٹی ہو تو نماز نہیں پڑھتے پیچھے، وہ کہتے ہیں اس کی داڑھی پوری نہیں، امام کیسے بنا دیا؟ تو یہ جو ہے نا، اور پھر اگر جلسے پہ جاؤ تقریر پہ کرو تو وہ کہتے ہیں جی تقریر کے پیسے دینے حرام ہیں، تم اللہ کے لیے دین سنانے آئے تھے کہ پیسوں کے لیے آئے تھے؟ میں نے کہا بڑا سخت مذہب ہے تم لوگوں کا، 4 بیویوں سے 5ویں کی اجازت ہی نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں یہ کتنا پیارا مذہب ہے، 9 بیویاں ہیں میری۔ انہوں نے کہا میں نے ان سب کو کہا ہوا ہے بھئی حضور کی بیویاں 9 تھی، تو سنت یہ ہے کہ 9 بیویاں رکھو، لہذا انہوں نے مجھے 9 دی ہوئی ہیں، کسی کا اعتراض بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بیویاں ہیں نا، باقی جہاں میں جاتا ہوں موتے کے لیے بھی مل جاتا ہے مال۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ پیسہ دیتے ہیں کہ میں، اس نے کہا محرم کے پہلے 10 دن جو ہیں میری یہ شرط ہوتی ہے کہ میں محرم کے 5 دن جو ہے پڑھوں گا، لیکن 0 میٹر گاڑی مجھے دیں گے آپ، پہلے چابی لاؤ پھر میں تقریر کروں گا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، اس کا مطلب ہے کہ تم اسی لالچ میں شیعہ بنے۔ تو اس نے کہا اور کیا مذہب ہے یہ کہ میں شیعہ بنا؟ وہ یہ تو ڈرامہ ہے، فسانہ ہے، مذہب تھوڑا ہے۔ تو نے کہا تم سمجھتے ہو بدبخت تو خدا کے آگے توبہ کرو۔ کہتے نہیں، مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا، فکر نہ کریں آپ۔ میں نے کہا اللہ توفیق نہ دے۔ کہتے پھر اللہ کی مرضی، پھر ابو جہل تو ہے نا، اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ایسے بھی تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا مصیبت یہی ہے کہ یہ بلا وہاں سے آئی ہے۔ انہوں نے عقیدہ دیا تھا کہ عقیدہ حلولیہ، کہ حضرت الہ جو ہے اللہ پاک یہ حضرت علی کے اندر چلے گئے۔ یہی وہ عقیدہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ منصور نے کہا تھا ان الحق، وہ کہتے ہیں اندر خدا بول رہا تھا۔ مولویوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئی، پھانسی چڑھا دی بیچارے کو۔ وہ کہتے ہیں وہ جو ان الحق کا نعرہ لگا رہا تھا وہ اندر خدا بولتا تھا، منصور نہیں بولتا تھا۔ یہ مولوی لوگ ہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا، بیچارہ پھانسی پہ چڑھ گیا۔ بھائی شریعت تو ظاہر کو دیکھے گی نا، باطن کا پتہ تو خدا کو ہے۔ شریعت تو ظاہر پہ عمل کرے گی نا۔ اگر ایک آدمی شراب خانے سے نکلا ہے تو ہم تو سمجھیں گے نا شرابی ہے۔ اب اللہ عالم وہ کسی دوست کو بلانے کے لیے گیا ہو یا بھول کے اندر چلا گیا ہو، ہمیں کیا پتا۔ شریعت ہمیشہ ظاہر پہ حکم دیتی ہے، تو ظاہر میں ان کا یہ کلمہ جو تھا وہ شرک تھا۔ تو اس لیے یہ ساری بلا ان کی طرف سے آئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ پھر جو ہمارے اہل سنت مضبوط ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے یہ باتیں مانی نہیں، اور وہ جو حلوائی ہیں ڈھیلے ڈھیلے انہوں نے مان لی۔ انہوں نے کہا ہاں حضرت داتا صاحب بھی اندر چلے جاتے، حضرت غوث بھی اندر چلا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا یہ مذہب ہے، ایمان سے کہو۔ اچھا جب روٹی کھاتے ہو تو ان کو بھی کھلاتے ہو اندر جو کھڑے ہیں، یا وہ بغیر روٹی کے وہ؟ اچھا اگر ان کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کیوں ہے؟ اندر تو وہ کھڑے ہیں۔ اور اگر تیرا مرشد تیرے اندر کھڑا ہے، جب بیوی کے ساتھ ملتے ہو کپڑے اتارتے ہو تو مرشد کھڑا رہتا ہے یا نکل جاتا ہے؟ کوئی مذہب ہے، کوئی عقل ہے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے۔ میں نے حج افراد کیا، کنکری دوسرے آدمی کو دیا، کنکری مارنے سے پہلے احرام بھی کھول دیا، ماشاءاللہ ایک دم ادا کرو۔ سر بھی مڈایا تھا کہ نہیں مڈائے سے احرام کھول دیا۔ یہ تھوڑا ہے کہ دوسرے کو کنکری دے دو، عذر ہو، معذور ہو، چلنے کے قابل نہ ہو وہ دے سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ فرشتے کوئی قیام میں سجود میں تو تسبیح ہے نا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، ان کی تسبیح ہے نا، ان پہ نماز فرض نہیں کی گئی، بات سمجھو، شوق سے پڑھتے رہیں۔ جیسے جنت میں بھی تم نماز پڑھو گے تو جنت میں تو نماز فرض نہیں ہوگی۔ جنت میں انشاءاللہ قرآن بھی پڑھیں گے لیکن وہاں میں حکم تو نہیں ہے نا، تلذذاً پڑھا جائے گا، لذت کے لیے پڑھیں گے۔ تو بات سمجھا کرو نا، مشکل اطراف تو فوراً ٹک لکھتے ہو، قلم بھی ہے کاغذ بھی ہے، کچھ سمجھنے کی کوشش کیا کرو کہ مکلف جو ہے صرف انسان اور جن ہے۔ یا معاشر الجن والانس، ملائکہ جو ہیں ان کو تو اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، انہیں سجدہ کر دیا، کیونکہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ تو رات دن تسبیح میں ہیں اور اس سے تھکتے بھی نہیں ہیں، اور پھر وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی جو حکم دیتے ہیں اس پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے کہ فرشتے آمین بھی کہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے، معنی یہ ہے ان پہ فرض نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہوتا کہ پڑھتے نہیں، وہ پڑھتے ہیں تو ان کی یعنی عبادت ہے، تلذذ ہے، فرض جو ہے اللہ نے مخلوق پہ کی ہے، مکلف صرف انسان اور جن ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك جیسے حج میں بھی تو ہم پیچھے تھے.